अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। कराची में कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने आज कराची का दौरा भी किया, उनके साथ गवर्नर सिंध भी थे और ये बड़ा ऐलान उन्होंने वहाँ पे किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक को इजाफी जो फर्नेस ऑयल है वो भी फराम किया जाएगा, इजाफी गैस भी दे दी जाएगी और इस तरह के मजीद ऐलानात भी गवर्नर सिंध ने कहा कि लोड शेडिंग से भी अब निजात मिल जाएगी कराची के अवाम को फ़िलहाल के लिए। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड सप्लाई का गैप है, लेकिन ये ऐलान खुशाइंद है कराची वालों के लिए जो सफ़र कर रहे थे और भरपूर एहतजाज भी हो रहा था। ना सिर्फ बिज़नेस कम्यूनिटी से अपोजिशन की जमातें हैं वो भी भरपूर एहतजाज इस पर कर रही थी, लेकिन ये बयान अब इसमें काफ़ी खुशाइंद साबित होगा। लेकिन सवाल ये है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये ऐलान पिछले हफ्ते भी कर देते तो आवाम को इतना सफ़र ना करना पड़ता, इतनी तकालीफ का सामना ना करना पड़ता। एक तरफ ये और लोड शेडिंग का और मसला जो बारिशों के बाद जो पैदा हुआ वो भी अपनी जगह पे मौजूद, साथ ही साथ JIT की बाज़ गश्त अभी भी है। अली ज़ैदी जिन्होंने JIT को सबसे पहले इसका इशू उन्होंने छेड़ा था, उसके बाद हुकूमत सिंध ने भी JIT की, एक JIT अली ज़ैदी की थी। आज उन्होंने एक और इस किस्त का इजाफा किया, एक और एपिसोड उसमें आ गया। आज उन्होंने हबीब जान जो कि उज़ैर बलोच के साथ पहले बड़े करीबी साथी भी थे, उनकी भी एक वीडियो उन्होंने आज सोशल मीडिया पे उन्होंने लेकर आए सामने और उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत पे एक दफ़ा फिर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। तो उस पे एक बारे में भी आज के इनसाइट में गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब जो वज़ीर आला सिंध है उनका कहना है कि JIT जो लाई गई है, जो रिपोर्ट आई है, उसका मकसद मेन इशू से तवज्जो हटाना है, डिस्ट्रैक्शन है। उन्होंने कहा JIT एक इन्वेस्टिगेशन है और ये हातमी इसमें फ़ैसले नहीं होते JIT में, ये उनका मौक़िफ़, इसके बारे में भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और KP से एक बड़ी ख़बर कि मुशीर इत्तलात जो वहाँ पे थे उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया। अजमल वज़ीर साहब को लाया गया था, इससे पहले भी शौकत यूसुफज़ई थे, ये फाटा में अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे, मुशीर थे वहाँ पे, इनको मुशीर इत्तलात बनाया गया। वहाँ पे इनकी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें ये एक इश्तिहारी कंपनी से बात कर रहे थे, कमीशन का तकाजा भी कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि इसकी तहकीकात होगी, लेकिन इससे कबल उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। कामरान बंगश जो कि वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर हैं, उनको इजाफी चार्ज दे दिया गया है इत्तलात का। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नबील कबोल, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। MQM पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे वफाकी वज़ीर और सीनियर रहनुमा अमीनुल हक। और आखिर में पेशावर के इशू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे नुमाइंदा हसन अली हमारे साथ होंगे और सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी जावेद इकबाल से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू नबील कबोल से। नबील कबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं और लियारी से इनका ताल्लुक है। लियारी से मुतअद्दिद दफ़ा ये मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली भी मुंतखब हुए हैं। नबील कबोल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। नबील कबोल साहब, सबसे पहले तो ये JIT वाली रिपोर्ट्स पे भी बात करनी है। लियारी का उसमें एक बड़ा जिक्र है, उज़ैर बलोच का भी जिक्र है और मामला रुक रहा नहीं है। JIT के बाद भी उसकी बाज़ गश्त आ रही है। आज फिर अली ज़ैदी साहब हबीब जान बलोच का भी वो लेकर आ गए, ऑडियो उनकी आ रही हैं, वीडियोज़ उनकी आ रही हैं। ये मामला क्यों अचानक शुरू हुआ, ये है क्या, इसके पीछे असल राज है क्या? असल राज जो है ना, इमेच्योरिटी है मौजूदा हुकूमत की और उनके वजीर की। अगर ये मैच्योर होते तो ये इस तरह की हरकतें नहीं करते, पक्का हाथ डालते। या तो आप हाथ ना डालें और अब आप डालते हाथ तो पक्का हाथ डालें। इन्होंने पहले अली ज़ैदी ने अनाउंस किया कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला और असल JIT मेरे पास है और धमाका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वही हुआ, गोदा पाड़ निकला चूहा। उसने वो JIT दिखाई जिसपे सिग्नेचर ही नहीं थे 7 ऑफिसर्स के, और सिंध गवर्नमेंट उधर जीत गई जब सिंध गवर्नमेंट ने 7 के 7 ऑफिसर के सिग्नेचर से JIT दिखाया। अब मैंने अली ज़ैदी को कहा कि भाई आप एक काम करें, आप वफाकी वजीर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को बोल दें ये चारों इदारे जो वफाकी इदारे आपके अंडर आते हैं, इनसे पता करें कि ये आप लोग सेम ऑफिसर्स ने 2 JIT पे साइन किया, असली कौन सा है वो आपको बता देंगे। उसमें वो नाकाम रहे, क्योंकि आपको पता है वजीर आजम इमरान खान या वफाकी हुकूमत तो सिर्फ नाम की बैठी हुई है। यानी अब इन JIT के लिए भी एक JIT बनानी पड़ेगी। कबूल साहब, यहाँ पे एक और मामला भी है जो मैं आपसे करना चाहूँगा, बात आप अपनी जारी रखें। लेकिन अली ज़ैदी का कहना है कि उनको एक लफाफा मिला था जिस पे JIT आई थी, मोटरसाइकिल पे कोई दे गया। आप भी एक लफाफे का जिक्र करते हैं, एक लफाफा आपको भी मिला था। आज उस राज से भी पर्दा उठाएं, बताएं हमें उस लफाफे में क्या था। 2017 में मुझे भी मेरे घर पे एक ब्राउन खाकी कलर का लिफाफा मिला और उसमें लिखा था विथ लव
ٹھیک ہے, باہر لکھا ہوا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کسی نے بھیجا ہوگا میرے چاہنے والیوں نے. تو میں نے جیسی لفافہ کھولا, اندر لکھا تھا ٹو علی زیدی اور نیچے ایک لو لیٹر تھا. اچھا, میں بڑا ہنسا اس بات پر. اور پھر جو ہے ایک لفافہ جو جے آئی ٹی کا ملا تھا علی زیدی کو, وہ علی زیدی کا لفافہ اصل میں ان دنوں میں پیپلز پارٹی میں نہیں تھا, 2016 کی یہ بات ہے. تو میں بھی جے آئی ٹی کے کوشش کر رہا تھا نکالنے کا کہ کس طرح یہ جے آئی ٹی ملے, پتہ چلے اس میں لکھا کیا ہے. تو میں سمجھا غلطی سے جے آئی ٹی ادھر چلا گیا. پھر میں نے علی زیدی کو فون کیا اور میں نے کہا بھائی میرا لفافہ تمہارے پاس آ گیا اور تمہارا لفافہ جو ہے وہ میرے پاس آ گیا. اگر چاہتے ہو میں تو اس میں ہی خوش ہوں کہ جو تمہارا والا لفافہ میرے پاس آ گیا تو میرا اوپر تمہارا نام ہے تو میرا نام ہی لکھوا دو تاکہ میرا کام پکا ہو جائے. تو بہرحال وہ بات پھر وہ بھول گیا. اس کے بعد پھر یہ لفافہ جو ہے قومی اسمبلی میں 2020 میں اس نے اس جے آئی ٹی کو لہرایا. لیکن اس کے بعد میں وزن اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ لفافہ, آپ دیکھیں میں بار بار ہر شو میں ہر اینکر سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں آپ نے میٹرک کیا ہے؟ کیا ہوگا. آپ کو میٹرک کا جو سرٹیفکیٹ ملا ہے اس پہ کنٹرولر کا سائن ہے تو آپ کا میٹرک سرٹیفکیٹ ملا نا آپ کو. اب بغیر سگنیچر کا آپ کہہ رہے ہو بھائی اس لفافے میں جو باتیں لکھی ہے وہ صحیح ہے اور جو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے وہ غلط ہے. مجھے بہت ساری چیزوں پہ اعتراض ہے. میں بھی سمجھتا ہوں جو سندھ گورنمنٹ کے جے آئی ٹی میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہے, بہت سارے قتل غارت جو عزیر بلوچ نے کی ہے, ذوالفقار مرزا کا اتنا ذکر نہیں ہے, وہ ساری چیزیں مسنگ ہے. لیکن اس جے آئی ٹی میں جو ہے سگنیچر سارے ساتھ کے ساتھ آفیسرز کے. تو کورٹ کا کام ہے, جس کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ اس جے آئی ٹی کو پبلک کیا جائے, وہ فیصلہ کرے کہ علی زیدی کا جے آئی ٹی جو ہے چونکہ اس میں 2 ممبرز کے سگنیچر نہیں ہے وہ اصلی ہے, یا سندھ گورنمنٹ کی جس کے پاس 7 کے 7 سگنیچر ہے وہ اصلی. اچھا نبیل گبول صاحب, جے آئی ٹی دونوں ایک سائڈ پہ رکھ کر, کیونکہ آپ لوکل ہیں, دیکھیں آپ لیاری کو جانتے ہیں, وہاں کے عوامی نمائندے بھی رہ چکے ہیں, اور پلس آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ابھی ہیں, بیچ میں آپ چھوڑ کر ایم کیو ایم میں بھی شامل ہو گئے تھے. ایک زمانے میں تھا کہ جی نبیل گبول صاحب لیاری میں داخل نہیں ہو سکتے, وہ والی صورتحال بھی تھی. اور یہ سارے رحمان ڈکیت, ارشد پپو, یہ آپ کے عزیر بلوچ, یہ آپ کے سامنے کی بات ہے, گراؤنڈ ریالٹیز آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ بتائیں کہ کیا لیاری میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا, اب یہ ساری گینگ وار سب ختم ہو گئی, کیا دوبارہ کوئی گینگ ابھر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. صورتحال گراؤنڈ میں ہے کیا؟ دیکھیں پاسٹ میں نہیں جاؤں گا, اس کے لیے آپ کے ساتھ لمبی ایک شو کرنی پڑے گی. وہ پاسٹ سب کو پتا ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے, اس پہ 5-6 دن سے باتیں چل رہی ہیں. آج کی صورت یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ پاک رینجرز نے لیاری کو کرمنل سے صاف کر دیا ہے. آج وہ سارے کرمنلز نہیں ہیں, کافی 90% مارے گئے ہیں, باقی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. لیکن تھوڑے بہت جو ہے اب بھی وہاں پر گھوم رہے نظر آ رہے ہیں, وہ بھی پچھلے 3 مہینے سے. وہ بھی مجھے اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے اداروں نے اتنی محنت کی ہے اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں, جن کے چھوٹے کارندے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیاری کے اندر منشیات بکھ رہا ہے اوپنلی, اس کو روکا جائے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ان چیزوں کو روکنے کے لیے رینجرز پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے, اور میں بالکل کریڈٹ دوں گا پاکستان رینجرز کو, جس کی محنت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ کارنامہ حاصل ہوا کہ آج لیاری کے لوگ پرامن زندگی گزار رہے اچھا ہیں. گبول صاحب, کیا زرداری صاحب کی خواہش تھی کہ مظفر ٹپی لیاری سے الیکٹ ہوں؟ نہیں, میرے سامنے کبھی انہوں نے یہ خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے. یہ سراسر غلط ہے. یہ کس نے بتایا آپ؟ اچھا, جو ٹکٹوں پہ ہے عزیر بلوچ کا کتنا رول ہوتا تھا کہ لیاری سے کون آئے گا, اس میں عزیر بلوچ کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں عزیر بلوچ آخری دنوں میں جب آپ کے ذوالفقار مرزا 2011 میں منسٹری چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے تھے, تو اس کے بعد کافی جماعتوں نے رابطہ کیا تھا عزیر بلوچ سے, جس میں غوث علی شاہ صاحب کو میں نے خود وہاں پر ویڈیو دیکھی ہے جاتے ہوئے. وہ گئے ہیں وہاں پر اور انہوں نے عزیر بلوچ سے ملاقات بھی کی ہے. بعد میں پتہ چلا میاں نواز شریف صاحب نے ان کو روکا تھا کہ وہاں پر نہ جائیں. ماروی میمن, ایاز لطیف کلیجو, یہ سب مسلم لیگ نون کے حصہ تھے. کافی لوگ جاتے تھے. لیکن جو دباؤ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ذوالفقار مرزا نے ان کو اتنا پاورفل بنا دیا کہ اس کے بعد وہ انٹچبلز ہو گئے تھے اور اسٹیٹ ان کے سامنے مجبور ہو گئی تھی. تو اس وقت پاکستان رینجرز یہی کہتی تھی ہمارے کمانڈ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, جب تک فیڈرل گورنمنٹ ہمیں گو ہیڈ نہیں دے گی ہم کوئی یہاں پر آپریشن نہیں کریں گے.
تو بعد میں جب آپریشن ہوا تو یہ سب پھر پکڑے گئے, مارے گئے, بھاگ گئے. لیکن اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں عزیر بلوچ نے پورا جو ہے گرفت حاصل کر لیا تھا لیاری کا, اور اپنی مرضی سے وہ کینڈیڈیٹس کھڑا کرتا تھا. کیونکہ آپ بھی اس الیکشن میں تھے اور آپ اس وقت ایم کیو ایم میں چلے گئے, پھر آپ ایم کیو ایم سے عزیز آباد 9-0 والے حلقے سے تو جیت گئے, لیکن جو لیاری جو آپ کا حلقہ تھا وہاں سے 6000 ووٹ تقریباً آپ کو ملے, اور شاہجہاں بلوچ اس میں کامیاب ہوئے تھے اس الیکشن میں. وہ الیکشن میں نے نہیں لڑا تھا, وہ تو میں نے ایک بات میں نے اس وقت کی تھی کہ اگر لیاری کے اندر فوج آئے گی اور پولنگ سٹیشن میں اگر فوج ہوگی تو میں لیاری سے بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. اور مجھے یہ تاثر دیا گیا تھا, اور میرا ایک پٹیشن میں نے داخل کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں, ڈیمانڈ کیا تھا کہ لیاری میں پولنگ سٹیشن میں فوج بھیجا جائے. لیکن آخری دن تک فوج نہیں آئی لیاری کے پولنگ سٹیشن میں, تو میں نے بائیکاٹ کر لیا تھا. بائیکاٹ کے باوجود جو ہے 6500 ووٹ ملے, لیکن اصل میں ووٹ مجھے بہت زیادہ ملے تھے. بعد میں انہوں نے بیلٹ باکس کھول کر میرے ووٹ جلائے ہیں, جو گینگ وار کے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ میرے ووٹ جلائے ہیں. اور پاکستان میں ہائیسٹ ووٹ جو ہے وہ پھر مجھے اسی الیکشن میں ملا تھا, اور پھر میں ایم این اے بنا. اب ایم این اے بننا میری مجبوری تھی, کیونکہ اگر میں ایم این اے نہیں بنتا تو مجھے بڑے مشکلات تھے. مجھے عزیر کو پکڑنا تھا, پکڑوانا تھا گورنمنٹ کے ذریعے, ریڈ پول کے ذریعے, ریڈ وارنٹ انٹرپول کے ذریعے. ریڈ وارنٹ میں نے ایشو کروایا چودھری نثار کی مہربانی سے, اور اس وقت ہمارے ڈی جی جو تھے آئی ایس آئی, انہوں نے آخری وقت تک بہت محنت کی, اور عزیر کو جو ہے دبئی سے وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے کیونکہ ایرانی پاسپورٹ تھا, وہ ایران کے حوالہ کرنا چاہتے تھے. لیکن ہمارے اداروں نے جو ہے یو اے ای کی گورنمنٹ پر یہ پریشرائز کیا کہ چونکہ ہمارا ملزم ہے اس کو ہمارے حوالے کیا جائے, اور اس نے پھر بعد میں پاکستان کی اتھارٹیز کے حوالے کر دیا گیا. گبول صاحب, یہ بھی ایک حقیقت ہے نا سیاست کی کہ یہاں پہ ملیٹنٹ ونگ سیاسی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. ڈائریکٹ وہ سیاسی جماعتوں میں نہیں ہوتے, لیکن وہ سیاسی جماعتوں کی بیکنگ کی وجہ سے اتنے بڑے ہوتے ہیں. اور یہ صرف ایک جماعت پہ نہیں ہے, ہر جماعت کی کوشش کراچی کی سیاست میں تھی کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ایک ملیٹنٹ ونگ تھوڑا سا ایک ڈرانے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے. تو کیا عزیر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی؟ یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. عزیر 2009 میں جب میں نے اس کو وارننگ دی تھی سرنڈر کرو, تو وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار تھا. وہ کلپ موجود ہے اے آر وائی کا, آپ یوٹیوب میں چیک کریں, آپ کو مل جائے گا, وہ آپ چلائیں. اس میں اس نے کہا کہ ہم سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن ذوالفقار مرزا چونکہ ہوم منسٹر تھے, انہوں نے ان کو بلا کر کہا بھائی سرنڈر مت ہونا, میرے لیے کام کرنا. پھر انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ لیاری کے ایس ایچ اوز ہمارے لگاؤ. ہوم منسٹر صاحب نے لیاری کے ایس ایچ او بھی ان کے کہنے پہ لگا دیے, ایس پی بھی ان کے کہنے پہ لگا دیا. تو وہ اتنے پاورفل ہو گئے. دیکھیں جب چور ڈاکو کو جب گورنمنٹ کی سپورٹ مل جاتی ہے تو وہ پھر بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. وہی ہوا, ذوالفقار مرزا نے ان کو اتنا پاورفل کر دیا کہ بعد میں وہ مسئلہ جو گلے میں پڑے وہ پیپلز پارٹی کے گلے میں پڑ گیا. اچھا, اب یہ دیکھیں سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, علی زیدی کے تو ہم نے سن لی ساری چیزیں, اب حبیب جان کی بات آ رہی ہے, شکور شاد بھی مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں مختلف باتیں کر رہے ہیں. تو ہم کس کی بات سنیں, کس کی بات میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیں حبیب جان جو ہے نا, وہ عزیر کو غلط راستہ دکھانے والا, ایڈوائز کرنے والا سارا کام حبیب جان کرتا تھا. پولیٹیکلی کس سے ملانا, کس سے یہ یہاں تک آخری دنوں میں عزیر نے حبیب جان کو اپنے گھر سے بھی نکال دیا تھا کہ تم غلط مشورے مجھے دیتے ہو. اور حبیب جان جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں آیا تھا, نامینیشن پیپر بھرا, اس نے یہ کوشش کی شاید لوگ اس کو ووٹ دیں گے. اس کو لوگوں ووٹ تو دور کی بات ہے, اس کو جو ہے جو یہ آپ کے ہیں نامینیشن پیپر بھرے, سیکنڈر پروپوزر تک بھی نہیں ملے اس کو, اور وہ واپس چلا گیا. تو حبیب جان, اب دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کہ نابالغ منسٹر یا نابالغ حکومت یا نابالغ لوگ, یہ علی زیدی کیوں ایسی بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے. اب اس نے کل ایک ٹویٹ کیا کہ میں کل ایک اور دھماکہ کرنے والا ہوں, میں ایک اور ویڈیو سامنے لانے والا ہوں. اور وہ کیا ویڈیو لایا حبیب جان کا, جو حبیب جان الزامات لگا رہا ہے. اب میں تو آپ پہ بھی الزام لگا سکتا ہوں کہ آپ کو میں نے جو ہے پچھلے سال جو ہے اسلام آباد گرلز کالج کے باہر دیکھا تھا, اور آپ وہاں پر ایک وائٹ کلر کی گاڑی میں آئے تھے. یہ تو میرے الزامات ہوئے نا آپ کے اوپر. تو یہ اگر کسی کی آپ صرف ایک ویڈیو چلا دیں اور وہ الزام لگا رہا ہے, وہ ایویڈنس نہیں ہے. ایویڈنس وہ ہے جو آپ دکھائیں کہ بھئی یہ چیز ہم یہ دیکھو عزیر کے گھر میں فلاں لوگ آئے تھے, عزیر نے یہ کام کیا, یہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. اب وہ چیزیں تو گبول صاحب وہ نہیں ہے, چیزیں نہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز لیاری کی.
اب دیکھیں لیاری پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر سمجھا جاتا تھا اور تھا، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بی بی اور پھر ایک لمبی لیگیسی ہے. اب اسی لیاری سے جب بلاول بھٹو الیکشن ہارتے ہیں، اب اسی لیاری کے جو گراؤنڈ ریالٹی صورتحال یہ ہے کہ جو ایک فٹ بالرز کا ایک لیاری کے نام سے مشہور ایک وائبرنٹ ایک لیاری، اب اس کی حالت دیکھ لیں. اگر آپ ہم کیمرے بھی ہم لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا حالت ہے سر؟ اس کی لیاری کی حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے لیاری، آپ کبھی میرے ساتھ چلیں. لیاری کی حالت، جو سندھ گورنمنٹ کے پاس پاورز ہے، سندھ گورنمنٹ نے تو جو کام کیا ہے لیاری کے اندر، اس وقت بھی ساری سڑکیں سندھ گورنمنٹ نے بنائی ہیں. ہاں لیاری کے اندر ایشوز ہیں. میں نے ایز اے ایم این اے وہاں پر بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی بنایا. کراچی کا دوسرا یونیورسٹی لیاری میں نے بنایا جب میں 2008 میں ایم این اے بنا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے بے نظیر میڈیکل کالج بنایا جس میں ہر سال 20 لڑکے لڑکیاں جو ہے لیاری سے ڈاکٹر بن کے جاتے ہیں. اور یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں دیکھیں ابھی سب سے بڑا مسئلہ لیاری کے اندر پانی اور بجلی کا ہے. پانی ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. سندھ گورنمنٹ کو میں کہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں سندھ گورنمنٹ کے اندر ہوں اور میں کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کے لوکل گورنمنٹ منسٹر کو کہ بھائی پانی پہنچاؤ، اور وہ لگے ہوئے ہیں. پھر آپ آ جائیں کے الیکٹرک وفاقی انڈر پہ آ جاتا ہے. لیاری میں 12 گھنٹے بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے 12 گھنٹے. تو یہ تو پھر ہم وفاقی حکومت سے پوچھیں گے نا. اگر آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ایم این اے جیسے بھی جیتا ہو، لیکن ہے تو پی ٹی آئی کا ایم این اے نا وہاں پر، تو ہم پی ٹی آئی سے سوال کریں گے بھائی لیاری میں بجلی کیوں نہیں پہنچاتے ہو. تو یہ سارے سوال میں سمجھتا ہوں بہتر یہی ہے کہ تو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھیں. اچھا نبیل صاحب، اگر ابھی آگے کی ذرا بات کرتے ہیں کہ الیکشن اگر ہو جائے تو وہاں پہ کیا رزلٹ کیا آئے گا لیاری میں؟ دیکھیں یہ سارا دار و مدار ہماری تنظیم پر ہے کہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ کو مشورہ کیا دیتے ہیں کہ ٹکٹس کس کو ملنا چاہیے. اگر کنٹروورشل لوگوں کو ٹکٹ ملا تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گے. اگر نان کنٹروورشل لوگوں کو ٹکٹ ملا، ایک تو میں آج آپ کو بتاؤں لیاری کی عوام لیاری گینگ وار سے سخت نفرت کرتی ہے. کسی نے بھی اگر کسی لیاری گینگ وار والے کے ساتھ کبھی زندگی میں ہاتھ بھی ملایا ہو تو اس شخص کو وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو لیاری گینگ وار سے منسلک جتنے لوگ ہیں ان کو پارٹی کو نکال دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ کہ دور رکھنا چاہیے بلکہ اعلانیہ نکال دینا چاہیے. جو 2018 کا جو الیکشن آپ لوگ ہارے پیپلز پارٹی، کیا اس کی یہ وجہ تھی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو وجہ تھی الیکشن ہارنے کی، ایک تو میں کہوں گا کہ اس میں آر ٹی ایس کے بھی مین ریزن 3 دن کے بعد ہمیں رزلٹ ملا. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے ہماری تنظیم نے کنٹروورشل فیصلے کیے، جو لیاری کی تنظیم ہے اور جو کراچی کی تنظیم ہے، وہ وجوہات پر. چلیں نبیل قبول صاحب، اب ایک اور جو مسئلہ جس طرح لیاری سے اب نکل گئے، پورے کراچی کی بھی بات کرتے ہیں. آج اسد عمر صاحب گئے، گورنر سندھ ایک دفعہ پھر متحرک ہوئے، انہوں نے کہا کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو اگر یہ اتنے ہی اچھے تھے تو جب لوڈ شیڈنگ تھی تب ان کو بلا لیتے تاکہ لوڈ شیڈنگ پہلے ختم ہو جائے. تو کراچی کا والی وارث کون ہے؟ اور اس طرح کی چیزیں جب بیانات آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں ہوتے اس طرح کے اقدامات؟ کراچی کا والی وارث میں سمجھتا ہوں کہ اگر کاش کوئی ہوتا. سب نے نوچ نوچ کے کھایا کراچی کو. کراچی سے ٹیکسیں لے جاتے ہیں، کراچی کے ٹیکسوں سے جو ہے سیالکوٹ میں، گجرات میں پلیں بن رہی ہیں، اسلام آباد میں جو ہے یہ میٹرو بس بن رہا ہے، لیکن بدلے میں کراچی کو کچھ نہیں ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنر کی آپ نے بات کی اور اسد عمر کی بات کی، تو پہلے کر لیتے نا. اتنے دن عذاب میں 6 لوگ مارے گئے ہیں 4 دن پہلے کرنٹ لگنے سے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں نہیں کہ الیکٹرک کے خلاف ایف آئی آر کاٹتے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کرتے کہ بھائی جب آپ کو پتا تھا یہ وائر لٹک رہی ہے، آپ نے فوراً جو ہے ایکشن نہیں لیا اور لوگ مارے گئے ہیں. تو آج یہ کہنا اسد عمر، دیکھیں اسد عمر وہ شخص ہے کہ جو سونے میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے وہ مٹی بن جاتا ہے. تو اسد عمر کے اگر حوالے کیا پرائم منسٹر نے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. اب دیکھتے کہ گورنر صاحب کیا کرتے ہیں، لیکن ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا. مجھے نہیں لگتا کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگا. دیکھتے ہیں اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوا پھر ہمیں موقع ملے گا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے نا ہمیشہ ہمیں فل ٹاس دیتی ہے اور ہر فل ٹاس پہ ہم چھکا مارتے ہیں. یہ اتنی نابالغ حکومت.
لیکن قبول صاحب جس طرح یہ مرکز اور سندھ گورنمنٹ ہر چیز پہ ہر ایشو پہ آمنے سامنے آ رہی ہے اس سے عوام کو نقصان نہیں ہو رہا کیونکہ سفر تو عوام کر رہے ہیں. عوام کو بالکل نقصان ہو رہا ہے. عوام کو سوچنا چاہیے. عوام باشعور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے دیکھ بھی لیا ہے. جنہوں نے تبدیلی کے نعرے لگائے تھے انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ اس تبدیلی نے ان کو کیا دیا ہے. آج وہی عوام کہتے ہیں بھائی اس تبدیلی سے پہلے جو سرکار تھی وہی جن کو آپ لوگ چور ڈاکو کہتے ہیں یہ چور ڈاکو ہی بہتر تھے. کم سے کم ہمارے کھانے پینے کے جو ہے اشیاء مہنگے نہیں تھے. ہمارے پاس جو ہے نوکریاں تھی. آپ نے ایک نوکری نہیں دی ان کو اور آپ نے الٹا ان کی نوکریاں واپس لے لی ہیں. پاکستان سٹیل کو بند کر دیا, نوکریاں لے لی. پی آئی اے کو آپ نے بٹھا دیا یار. اور تو اور آپ نے پی آئی اے کو بٹھا دیا. یورپ نے کہہ دیا پی آئی اے نہیں آئے گی. آپ کے امریکہ نے کہہ دیا پی آئی اے نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے کہا ہم چور ہیں, ہم فراڈ ہیں, ہم جعلی ہیں, ہمارے پائلٹ جعلی ہیں. آپ نے اوپنلی یہ بات کہہ دی جبکہ آپ خاموشی سے ان کو نکال دیتے. لیکن آپ نے قومی اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بات کہی تو ہمیں کتنے آپ کو پتا جگ ہسائی ہوئی ہماری. تو اگر ہمارے ہی منسٹر اس طرح کی باتیں کریں گے, مجھے بتاؤ پی آئی اے کا ٹکٹ جو 21,000 کا اسلام آباد کا ہو گیا تھا ابھی 9,000 کا ٹکٹ ہو گیا. کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. قبول صاحب یہ تو بات تو سچ ہے لیکن اس میں پھر اس پہ بھی چیزیں آتی ہیں. سچ ہے اور سچ رسوائی. چلے قبول صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر نبیل قبول صاحب. لیاری سے ایم این اے بھی منتخب ہو چکے ہیں. کراچی کی صورتحال اور خاص کر لیاری اور جو علی زیدی صاحب جو وفاقی وزیر ہیں آج کل پورٹ اینڈ شپنگ, اور مزے کی بات ہے کہ نبیل قبول صاحب بھی پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر رہ چکے ہیں اپنے زمانے میں 2008 سے 2011 تک. تو اب ان پہ بھی ہماری سیر حاصل گفتگو ہوئی. تو یہ ساری صورتحال ہے جو کراچی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں کہ صرف رپورٹس نہیں آنی چاہیے, ان پہ عمل ہونا چاہیے اور ایک دفعہ پھر لاجیکل کنکلوژن تک جانی چاہیے چیزیں. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے سلسلے میں مجھے جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اور ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما امین الحق صاحب. امین صاحب سے کچھ بات کریں گے کراچی کی, کچھ بات ہوگی ان سے ان کی وزارت کی ٹارگٹس کیا ہیں. پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب یہاں پہ وزیر تھے, اب امین صاحب وزیر بنے ہیں, تو کیا کیا ٹارگٹس ہیں, کس طرح آگے جائیں گے. جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ایم کیو ایم پی اسی کشتی میں سوار ہے تو اس کا بھی دیکھنا ہے, ان سے بھی بات کریں گے. امین صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. امین صاحب ٹو بگن ود کراچی, ایم کیو ایم پاکستان کو کراچی سے ہسٹوریکلی بھرپور مینڈیٹ ملتا رہا. اس دفعہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں اور شہر نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو. آپ لوگوں نے بھی سیٹیں لیں, آپ بھی ایم این اے ہیں کراچی سے, لیکن اوور ویلمنگ جو رسپانس ملا وہ پی ٹی آئی کو ملا. اب کراچی مسائل کا شکار ہے. اب لوڈ شیڈنگ ہے, پینے کا پانی نہیں, باقی مسائل. یہاں پہ دیگر جماعتیں نظر آتی ہیں, ایم کیو ایم گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی ورسز پاکستان پیپلز پارٹی ایک تھوڑا سا بحث چل رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, پر ایم کیو ایم کدھر ہے؟ اصل میں فواد بھائی 2018 25 جولائی الیکشن کا آپ نے ذکر کیا. میرا خیال ہے اس کے بعد جتنے بھی تجزیے کراچی سے آئے ہوں گے آپ نے یقیناً اس کو پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ مختصر حلقوں نے جو کرنا تھا وہ حاصل کیا. لیکن آپ کو بھی پتہ, مجھے بھی پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کی 5 قومی اسمبلی کی ایسی سیٹ تھی جو 300 ووٹ سے لے کر 3,000 ووٹ سے ہرائی گئی ہے, اور آج 2 سال گزرنے کے باوجود بھی کسی بھی الیکشن پٹیشن میں بات آگے نہیں بڑھی. چلیں یہ تو دوسری بات تھی. اب یقیناً ہم ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی کولیشن پارٹنر ہے, اور سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کراچی کے حوالے سے, دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو ریپریزنٹ کرتی ہے. اس ناطے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اس پورے پاکستان کے واحد سیاسی جماعت ہے جو اپنے کارکنان, اپنے ووٹر, اپنے سپورٹر, اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں ماضی میں نہیں جاتا ہوں, بالکل حال فی الحال کی بات کر لیتا ہوں.
सिंध असेंबली का बजट पास होता है तो MKM वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसने सिंध असेंबली के बाहर धरना शुरू किया। किस बात पे धरना शुरू किया कि सिंध हुकूमत जो पैसे, मतलब मैं पिछले साल भी से इस साल की बात कर लेता हूँ कि 2033 अरब रुपए कराची से जमा करती है, लेकिन कराची के तरक्याती कामों पर चंद अरब रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करती है। इस पर हमारा एहतजाज था। और फिर आपने कहा आपने पानी की बात की, आपने सीवरेज के हवाले से बात की, आपने रोड के हवाले से बात की। अब आप ये देखें क्या है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसके पास कंट्रोल में? सिंध हुकूमत के पास है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसके पास है? सिंध हुकूमत के पास है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी सिंध हुकूमत के पास है। तो ये बुनियादी जिम्मेदारी किसकी बनती है? और देखें, आपने सिंध असेंबली के बाहर तो एहतजाज किया कि इलेक्ट्रिक पे आप लोगों का एहतजाज किधर है? PTI भी एहतजाज कर रही है, सारे एहतजाज कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने उनके सामने कर दिया, MQM की जानिब से कोई एहतजाज नहीं हो रहा। वजह क्या है? आप लोग खुश हैं जो कि इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। KMC हमारे पास है, लेकिन आपके भी इल्म में है फवाद भाई कि 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ने सिंध असेंबली में अपनी अदवी अक्सरियत के साथ वो तमाम जिसे कहते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने वाले इदारे थे, वो KMC से छीन कर अपने पास रखिए। अब KMC के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाह दे सके, लेकिन इसके बावजूद MKM अपने अवाम वोटर सपोर्टर के साथ मैदान में खड़ी है। अब आपने दूसरी बात की इलेक्ट्रिक के हवाले से, जब सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया गया तो MKM पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, MKM पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज इशू किया। MKM पाकिस्तान तहरीक इंसाफी कोलिजन पार्टनर होने के बावजूद कौमी असेंबली में आवाज़ बुलंद की, और न सिर्फ आवाज़ बुलंद की बल्कि ऐवान से वॉकआउट किया। अब चौथा और फाइनल मरहला, MKM पाकिस्तान मंगल के दिन यानी परसों, और जिसे कहते हैं कि तमाम अरकान कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, कराची के मेयर, हैदराबाद के मेयर और सेनेटर पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे रहे हैं। किसके खिलाफ? के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। क्योंकि अमीन भाई, मुझे याद आ रहा है एक मिसरा, एक सुन ले सर, बड़ी देर की मेहरबान आते आते आज तो असद उमर और गवर्नर सिंध भी पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं कल से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, तो मंगल को फिर आप एहतजाज करके क्या करेंगे? नहीं, सिर्फ लोड शेडिंग मसला नहीं है ना फवाद भाई, सिर्फ लो शेडिंग मसला नहीं है। आप देखें कि क्या हो रहा है। ओवर बिलिंग के नाम पे मेरे और कराची के अवाम के जेबों से अरबों खरबों रुपए कमाया जा रहा है। सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा है, डिले मीटर रीडिंग की जाती है, ताकि स्लैब अगर फर्ज करे कि मेरे घर का बिल 290 के करीब दरमियान में, तो डिले करने के बाद 300 से स्लैब आगे कर दिया जाता है, जाकर ज़्यादा पैसे वसूल किया जा सके। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट, अभी चंद दिन पहले कराची में बारिश हुई, होना क्या चाहिए था कि एडवांस में तैयारी होनी चाहिए थी, ताकि के आपका स्टाफ मौजूद हो, आपकी गाड़ियां मौजूद हो। आम दिनों में अगर 10 फॉल्ट आते हैं, बारिश के बाद 400 फॉल्ट हो जाता है, तो सेम स्टाफ सेम गाड़ियां कैसे फॉल्ट को दूर करेगी? तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? के इलेक्ट्रिक की बनती है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और MKM पाकिस्तान ने कोई आज फैसला नहीं किया, बल्कि आज से 4 दिन पहले इसका ऐलान कर चुकी है। और यकीनन हम पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे, वफाकी हुकूमत के इल्म में लेकर आएंगे कि के इलेक्ट्रिक ने जो रियासत के अंदर रियासत बना रखी है, कराची के अवाम को जाली बिलों के नाम पर अरबों रुपए कमा रही है, सिस्टम अपग्रेड नहीं कर रही है, जनरेशन नहीं बढ़ा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। आप देखें फवाद भाई, वफाकी हुकूमत उसे सी गैस में तकरीबन 280 MMCDF रोज़ाना की बुनियाद पर फराम करती है। इसी तरीके से वफाकी हुकूमत जिसे कहते हैं NTDC के ज़रिए पहले 650 मेगावाट दिया करती थी, अब 800 मेगावाट दे रही है। फर्नेस ऑयल की अब कोई कमी नहीं है, लेकिन चूँकि फर्नेस ऑयल के इलेक्ट्रिक को ख़रीदना पड़ता है, महंगा पड़ता है, तो वो इस बात का रोना वफाक पर डाल देते हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, वफाकी हुकूमत के सामने रखेंगे कि किसी भी तरीके से के इलेक्ट्रिक का ऑडिट किया जाए, 12 साल का ऑडिट किया जाए, देखा जाए कि उन्होंने जो पैसे कमाए हैं, जो पैसे आए हैं, क्या उन्होंने उस पर री इन्वेस्ट किया है, नहीं किया। यकीनन ऐसा नजर नहीं आता है। जो वादा जो दावा अभी तो बड़ी बेदिली भी है ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चेंज ऑफ मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं, शंघाई इलेक्ट्रिक की बात हो रही है कि शंघाई वाले आकर ले जाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और सफ़र कराची की आवाम कर रही है। अब यहाँ पे MQM का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, आप लोग भी एक सियासी एंटिटी हैं, शहर में आप लोगों की रूट्स हैं, आप लोग तो बड़े ऑर्गेनाइज थे, यानी यूनिट पे सेक्टर्स आपके होते थे, बड़ा बात होती थी कि जी MQM के कंट्रोल में पूरा शहर है। अब वो
چیز آپ لوگوں کی گرفت کیا کمزور ہو گئی ہے؟ اور دوسرا جو میئر کراچی ہیں ان کا صرف ایک ہی پوائنٹ آتا ہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب یہ عوام یہ بات بائی کرے گی کہ جی پیسے نہیں ہیں. اب کے ایم سی آپ نے بات کی کے الیکٹرک کی, اب کے الیکٹرک کہتی ہے کہ کے ایم سی پانی نکالے گی تو ہم لوگ کچھ کریں گے نا. تو کیا بالکل ہاتھ کھڑے کر دینا اور میئر کا کہ جی پیسے ہوں گے اور ہم سے سندھ حکومت نے زیادتی کر دی, تو یہ جسٹیفائی کر پائے گا؟ آپ کے جو ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کے لیے بات کافی ہوگی؟ آپ نے فواد ایک بات کی تھی کہ آپ ہوتے تھے, یعنی سیکٹر یونٹ آج بھی موجود ہے, جس کی وجہ سے مثال اگر پچھلے 2 سال 2018 25 جولائی سے لے کر آج جولائی, یعنی 2 سال گزرنے کے باوجود کراچی میں ہونے والے تمام جسے کہتے ہیں ضمنی انتخابات, بائی الیکشن سے, چاہے وہ کونسلر کے ہوں, یو سی چیئرمین کو, وائس چیئرمین کے ہوں, یا مختلف سی بی ایس جو بڑی بڑی صنعتی ادارے ہوتے ہیں جس میں آپ کے پی ٹی دیکھ لیں, پی ٹی سی ایل دیکھ لیں, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ دیکھ لیں, ہمدرد دیکھ لیں, پاک سوزوکی دیکھ لیں, ان تمام جگہوں پہ کوئی اور سیاسی پارٹی کامیاب نہیں ہوئی ہے. ان تمام جگہوں پر ایم کیو ایم نے کامیابی حاصل کی ہے, جو ٹرو ریفلیکٹ کرتا ہے کراچی کے عوام کا کہ وہ کس کے اوپر مینڈیٹ کر رکھتے ہیں. تو یہ تو ایک بات تھی. دوسری دیکھیں, جس طرح میں نے کہا کہ 2013 میں جو جسے کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی کی گئی تھی, وہ تو حقیقتاً آپ بڑا چینل ہے اور آپ ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا ہیں, تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ تمام اختیارات ان سے چھین لیے گئے ہیں میئر کراچی سے. ہم کیا کہتے ہیں, سمپل سی بات کرتے ہیں, اور صرف کراچی کی بات نہیں کرتے کہ آرٹیکل جو 18ویں ترمیم کے لوگ بڑی ذکر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اسی ترمیم میں ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 140A, جو بتاتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے منتخب نمائندوں کو پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات دیا جائے. اور ہم یہ کراچی کے لیے نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لاڑکانہ کے میئر کو بھی دیا جائے, لاہور کے میئر کو بھی دیا جائے, پشاور کے میئر کو بھی دیا جائے, تاکہ وہ تمام پیسے جو صوبائی حکومت کے پاس آتے ہیں وہ نیچے کی طرف میں منتقل ہو سکے. اب آپ دیکھیں این ایف سی کے ذریعے کیا ہوتا ہے, وفاقی حکومت ہر سال سندھ حکومت کو لگ بھگ 800 ارب دیتی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک پروونشل فائننس کمیشن بھی بننا چاہیے. پروونشل فائننس کمیشن بنے گا تو کیا ہمارا کیا مطالبہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو پیسے دیتی ہے تو وہ پیسے چیف منسٹر ہاؤس میں ایکومولیٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آرٹیکل 140A کے تحت وہ ڈویژن, ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور یو سی تک پہنچا چاہے, تاکہ تمام جگہوں پہ ترقیاتی کام ہو سکے. تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. امین صاحب بھرپور ترجمانی کرتے ہیں اپنی جماعت کی, لیکن ایک کیفیت ہے, ایک تھوڑا سا تجزیہ بھی, کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ بڑی, یعنی پہلے جو گرفت ہوتی تھی, چیزیں تھی, اب وہ پرانے والی بات نہیں رہی. اب یہ خبریں آتی ہیں لندن سے بھی آتی ہیں, وہ لوگ بھی آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں, پلس آپ کے آپس میں گروپ بنے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کمال بھی آپ کی جماعت کے تھے, اب ان کے علیحدہ جماعت ہے. فاروق ستار صاحب وہ علیحدہ ہو گئے, پھر آپ کی جماعت کی فیکشنز, آپس کی چیزیں. اب فروغ نسیم صاحب آپ کے وفاقی وزیر آپ کی طرف سے, آپ کہتے ہیں ہمارے ہیں نہیں. تو یہ ساری چیزیں کہ ایم کیو ایم کو کمزور نہیں کر رہی. اور فروغ نسیم صاحب کیا واپس آ رہے ہیں؟ اور آپ کو پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب تھے, وہ وزارت چھوڑ دی, اب آپ وزیر ہو گئے آئی ٹی کی, اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ایم کیو ایم کی کمزوری یا کوئی اس طرح کی چیز یہ تو نہیں کہیں آ رہی سامنے؟ دیکھیں, جن شخص کا آپ نے نام لیا, کمالی کمال کا, انہوں نے الیکشن سے پہلے بڑے بڑے دعوے کیے کہ چیف منسٹر بھی ہمارا آ رہا ہے اور حکومت بھی ہماری بنے گی, پورا کراچی, حیدرآباد, شہری سندھ ہمارے ساتھ ہے. لیکن نیٹ رزلٹ 25 جولائی کے الیکشن آپ نے دیکھا اس شخص کی اپنے خود ضمانت ضبط ہو گئی. اس کا مطلب کہ کراچی کے عوام نے مکمل طور پر اسے مسترد کر دیا. جہاں تک فاروق ستار صاحب کی بات تھی, یقیناً ہمارے پارٹی کے سینئر رہنما تھے, لیکن ہر کوئی, یعنی کہ اگر تنظیم کے نظم و ضبط کے خلاف چلے گا تو ایم کیو ایم پاکستان کے رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت کے ساتھ اس کے خلاف تنظیمی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نوٹس لیتی ہے, اور اسی نوٹس کے تحت انہیں میرا خیال ہے کہ پارٹی کے کنوینرشپ سے ہٹا دیا گیا. جہاں تک فاروق نسیم صاحب کا تعلق ہے, یس وہ ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں اور ایم کیو ایم کے ووٹ سے منتخب ہو کر سینیٹر منتخب ہوئے, اور آج بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پارٹ اینڈ پارسل ہے. جہاں تک ان کی وزارت کا تعلق ہے, ہم نے ایک بار نہیں بلکہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم نے ان کو نامنیٹ نہیں کیا, بلکہ وہ وفاقی حکومت کے اپنے نامنیشن پہ تھی.
تو یہ بات تو میرا خیال ہے کلیئر ہے. اور جہاں تک ان کی دوبارہ وزارت میں آنے کی بات ہے, میرا خیال اس کا بہتر جواب جو ہے وہ میرا خیال ہے فاروق رسیم بھائی دے سکتے ہیں. لیکن جس ہمت, حوصلے اور جسے کہتے ہیں دبنگ طریقے سے وہ سپریم کورٹ میں مختلف جگہوں پر وفاق کی نمائندگی کرتے رہے ہیں, تو یقیناً تمام لوگوں کے آنکھوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. نہیں, میں سمجھا کہ آپ نے دبنگ طریقے سے استعفیٰ دیتے ہیں سر. ویسے یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ استعفیٰ دے کر پھر واپس, وہ ریوالونگ ڈور ہے جہاں سے وہ آتے جاتے رہتے ہیں. اچھا, اب ایک اور بڑا چرچا ہو رہا ہے, آپ کے جو اتحادی ہیں علی زیدی صاحب, انہوں نے جو اسپینر کیا ہے جے آئی ٹی پہ, بہت بحث ہو چکی ہے, بہت باتیں ہو گئی ہیں کہ کون سی 4 سائنوں والی جے آئی ٹی, 6 سائنوں والی, کون سی جے آئی ٹی. اب جے آئی ٹی بلدیہ ٹاؤن پہ بھی تھی, یہ بھی جے آئی ٹی. اب ہم کیا جے آئی ٹی سے ریڈنگ مٹیریل ہے کہ ہم پڑھتے رہیں اور اس میں آ جائے, اور یہ والی جو جے آئی ٹی ہے تو انویسٹیگیشنز ہیں, الزامات ہیں. اب ان کو کیسے ثابت کیا جائے؟ اس پہ کوئی اور کمیشن ہوگا, پھر ایک جائے گی عدالت, پھر دوسری سائڈ, یہ تو پھر لا متناہی چیز ہے, نہ ختم ہونے والی ایک بات ہے. تو ان چیزوں سے کیا حاصل ہوگا؟ فواد دیکھیں, شکوک و شبہات کہاں سے جنم لیتے ہیں. 2016 سندھ حکومت نے نوٹیفائی کیا اور ایک جے آئی ٹی بنا دی. 2020 علی زیدی صاحب سندھ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کیا کہتی ہے کہ جے آئی ٹی کو فوری طور پہ پبلش کر دیا جائے. سندھ حکومت تیار نہیں ہوتی, اس کے خلاف سپریم کورٹ کے مقدمات سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے. اب اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے تو اچانک آل آف اے سڈن انہوں نے جے آئی ٹی کو ریلیز کر دیا. یہاں تو شکوک و شبہات جنم لیتی ہے نا کہ انہوں نے 5 سال تک کیوں روکے رکھا اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جاری کیوں نہیں کیا. اگین یہ تو پہلا سوال اٹھتا ہے. دوسرا, جو جے آئی ٹی سندھ حکومت نے جاری کی اور جو جے آئی ٹی کیا نام ہے علی زیدی صاحب دکھاتے ہیں, علی زیدی صاحب کے جو جے آئی ٹی اور 164 کا بیان جو عزیر بلوچ کا, ان دونوں میں سملیرٹیز موجود ہے, دونوں میں ایکسانیت موجود ہے. اس کا مطلب کہ وہ جے آئی ٹی جو علی زیدی صاحب دکھا رہے اس کے اندر وزن ہے, اور اس کے اندر وہ پیپلز پارٹی کے تمام ٹاپ لیڈرشپ پہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی سرپرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے. آپ کو بلکہ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہوگا کہ 2008 یا 2009 میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کون ہے, سندھ کے صوبائی وزیر ہوم منسٹر تھے, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رائٹ ہینڈ تھے, پرسنل فرینڈشپ تھی. وہ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہیں, اپنے دائیں طرف عزیر بلوچ کو بیٹھاتے ہیں اور اپنے بائیں طرف پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر کو بیٹھاتے ہیں. اور اس میں کیا اعلان کیا؟ 2 بڑے امپورٹنٹ اعلان کیا کہ یس پیپلز امن کمیٹی ہم نے بنائی ہے, نمبر 1. نمبر 2 کیا کہا کہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ جو اسلحہ کے لائسنس دیے گئے وہ گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں دیے ہیں, بلکہ شہری سندھ کے عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیے. تو یہ تو انتہائی شرمناک بات ہے. تیسری امپورٹنٹ بات, 2013 کا الیکشن ہوتا ہے. عام طور پہ الیکشن کے بعد چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب حلف اٹھاتے ہیں. فواد, آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے, بلکہ پاکستان کے عوام بڑی حیران ہوگی کہ حلف اٹھانے کے بعد روایت رہی ہے کہ چیف منسٹر صاحب اپنی پوری ٹیم کو لے کر قائد اعظم کے مزار پہ حاضری دینے جاتے ہیں. لیکن قائم علی شاہ صاحب نے کیا کیا؟ قائم علی شاہ صاحب اپنی پوری کابینہ انکلوڈنگ جن کے خاتون جو خواتین ڈویژن کی ان کی صدر ہے, میں نام نہیں لے رہا, ان کو ساتھ لے کر کے عزیر بلوچ کے در پر حاضری دینے جاتے ہیں, ان کی آشیرواد حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ نیکسس موجود ہے. تو اس میں اگر عوام یہ پوچھنا چاہ رہی ہے, عوام کہہ رہی ہے کہ آپ سچ بات بتائیں, تو بتانے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں, اور اس میں کراچی میں یہ پیپلز پارٹی اکیلے نہیں ہے, ایم کیو ایم پہ بھی اب یہ چیز ہو گئی, ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں نا سب کو ایک سوچ سمجھ کے آگے جانا پڑے گا. اور کراچی کی صورتحال پہ بات کروں گا, آپ اب پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں. اب جب اگلا الیکشن آئے گا تو آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے الیکشن, تو آپ کا کیا ایجنڈا ہوگا اور پی ٹی آئی کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ آپ لوگ تو ہینڈز ان گلو ہیں, تو کیسے پھر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ فواد, آپ نے بہت ہی ہائیلی پروفیشنل قسم کا سوال کیا ہے. دیکھیں, ہم نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے, یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لڑیں گے. میرا خیال ہے کہ بھی اس الیکشن میں 3 سال باقی ہے. جب الیکشن آئے گا تو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی بالکل اس پہ بیٹھے گی, باہمی مشاورت کرے گی, اور مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کس طریقے سے الیکشن لڑنا ہے.
کیونکہ امین صاحب جیسے آپ نے 5 سیٹوں کا ذکر کیا تھا نا، اس میں تو بڑا کلوز کانٹیسٹ تھا نا، تو یعنی آپ لوگوں کی بھی سپورٹ ہے، وہ بھی جب جیتی ہوئی پارٹی ہے وہ تو نہیں واپس کرے گی نا، ابھی تو 14-15 سیٹیں ان کے پاس ہیں، تو یہ بھی ایک بڑے ایک انٹرسٹنگ ٹائم ہوگا الیکشن سے پہلے، جس طرح آپ نے بات بھی کی۔ اب کچھ آپ کی وزارت بارے بھی بات میں کرنا چاہوں گا۔ خالد مقبول صدیقی، جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن یہ وزارت چوائس نہیں تھی MQM کی۔ ظاہری بات ہے جب بھی کوئی آتی ہے جماعت تو ہوم ورک کرتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک طرح سے زبردستی دی گئی تھی، آپ لوگوں کی خواہش کوئی اور ہوگی، ظاہری بات ہے۔ اب یہ آ گئی ہے، اب یہ انتہائی امپورٹنٹ وزارت ہے جو آپ کے پاس ابھی ہے، پہلے خالد صاحب نے پھر ریزائن کیا، اب پھر آپ آئے اس میں۔ اب اس کے کیا چیلنجز ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو یہ سیکٹر ہے، جو جوانوں کو روزگار ہے مل سکتا ہے، اور جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے پاکستان میں وہ اس وزارت کے ذریعے آ سکتی ہے۔ تو اب آپ نے اس کی تمام آپ نے باغ دور سنبھالی ہے، کیا ٹارگٹس ہیں اور کتنے بڑے چیلنجز ہیں، اور کیا کوئی اچھی چیز ہے اس میں ان دا فیوچر؟ ہاں بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزارت بڑی امپورٹنٹ وزارت ہے، اور MQM کی چوائس میں بھی یہ وزارت موجود تھی۔ میں آپ کے تصحیح کر دوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، اور اسی چوائس کے حوالے سے ہمیں یہ وزارت ملی ہے۔ یس، خالد بھائی نے 12 جنوری کو غالباً وزارت سے استعفیٰ دیا تھا، وہ میرا خیال ہے چند ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہماری اور PTI کی وفاق حکومت کا تھوڑی سی میرا خیال ہے انبن تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ غالباً 12 جنوری کو دیا، اور 18 جنوری کو اسد عمر، جہانگیر ترین صاحب، پرویز خٹک صاحب کراچی بہادر آباد پہنچے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً اب بجٹ میں چیزیں بہتر رکھی گئی ہیں، تو غالباً اپریل کے آخری دنوں پہ میں نے حلف اٹھایا ہے۔ یس، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی ہے اس کے نظام کو بہتر سے بہتر کیا جائے، اس کے اوپر پوری کوششیں جاری ہیں۔ 3G 4G یس، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سندھ کا دیہی علاقہ ہو، بلوچستان کا آؤٹ اسکرٹ ہو، یا KP کے کچھ علاقے ہوں، یا ساؤتھ پنجاب ہو، یہاں پر ابھی بھی 4G 3G کا کہیں نہ کہیں پرابلم آ رہا ہے۔ میں نے اپنی وزارت میں جو ہماری USF ہے، یونیورسل سروسز فنڈ، اس کے ذریعہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں بھی 3G اور 4G کی کنیکٹیوٹی کو بڑھایا جائے۔ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وزارت سنبھالنے کے فوراً بعد غالباً فرسٹ ویک آف دا مے ہم نے 65 کروڑ روپے کا جسے کہتے ہیں کہ ٹینڈر اسائن کیا ٹو دا ٹیلی نور۔ کہاں کے لیے؟ شہزاد کوٹ اور سانگڑ کے علاقے کے لیے، کہ وہاں پہ ٹاور لگائے جائیں اور 3G اور 4G کی کنیکٹیوٹی کی جائے۔ ساتھ ساتھ اس جولائی 15 تاریخ کو ہم نے ایوان صدر میں دوبارہ ایک کانٹریکٹ اسائن کر رہے ہیں، غالباً میرا خیال اس دفعہ ہم موبل لنگ جہیز کو کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں کے لیے؟ ساؤتھ پنجاب کے لیے۔ اس میں ہم نے کوشش کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس میں موجود ہوں، تاکہ ہمارا تاثر جائے کہ یس، ہم رورل ایریاز کو بھی ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے اہم بلوچستان بھی ہے، اور ہمارے لیے KP کے بھی علاقے بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، میں گلگت سے کل ہی دورہ کر آیا ہوں، وہاں جو ہماری ٹیم جو ہے ESCOM وہ تمام معاملات کو دیکھتی ہے۔ میں اپنے گلگت بلتستان کے تمام نوجوانوں کو، اپنی بہنوں کو، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، یونیورسٹی کے بچوں کو یقین دلاتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں آزاد کشمیر کے بھی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کے نظام کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا۔ اچھا، اور ہم نے کیا کیا جی کہ آپ یہ دیکھیں، منسٹری میں مکمل 1 منٹ کہ منسٹری آف IT نے سب سے زیادہ اگر پیسے کسی مد میں رکھے ہیں تو وہ ESCOM کے لیے رکھے ہیں، تاکہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا سکے۔ جی اچھا، اب یہاں پہ آپ تو الیکٹڈ نمائندے ہیں، دیکھیں آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اب یہاں پہ بہت زیادہ نان الیکٹڈ لوگ بھی ہیں، باہر سے پروفیشنلز بھی آ گئے ہیں، تو وہ آپ کی وزارت اور ان کا جس طرح تانیہ ایڈریس بھی ہیں، وہ بھی ڈیجیٹل کے لیے کام کر رہی ہیں، ایک طویل فہرست ہے ٹیکنوکریٹس کی، تو یہ کیسے اسموتھ فنکشننگ ہوگی کہ ایک عوامی نمائندہ بھی ہے اور بیچ میں یہ بھی پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں، آئی لینڈز ہیں، جزیرے ہیں یہاں پہ پاور کے، تو اس میں کیسے آپ یہ مل کر کام کریں گے؟ اچھا فواد، میں آپ کے سوال جواب دینے سے پہلے پچھلے سوال کا 30 سیکنڈ اور جواب دے دوں پلیز۔ کہ منسٹری آف IT کے نیچے ایک ادارہ آتا پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، یعنی PSEB کہلاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے ان چند گنتی پہ، جیسے انگلی پہ گننے والے ادارہ ہے جس نے اپنا صرف پچھلے 1 سال میں اپنا ٹارگیٹ پورا کیا، بلکہ ٹارگیٹ سے آگے 21% ایکسٹرا ایکسپورٹ کیا۔ یعنی ہمارا ٹارگیٹ تھا 934 ملین پاکستانی روپیز، ہم نے ڈالر، وہ ہم نے اپنا صرف ٹارگیٹ اچیو کیا، بلکہ ہم نے
$1 बिलियन डॉलर हमने जमा किया। तो हम आप ये देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ IT में बेहतरी नज़र आ रही है। हमारा टारगेट है कि पाकिस्तान के तमाम IT कुछ चीज़ों को जो हमारी मसनूआत है उनको बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, पैसे हैं ताकि हमारा खजाना भरे। अब आपने पूछा नॉन इलेक्टेड लोगों की बात, देखिए मैं समझता हूँ कि ये तमाम दौर में मुझे याद है मेरा ये तीसरा टेन्योर है कौमी असम्बली में, तो मैं तो हर दौर में देखता चला आ रहा हूँ, चाहे वो मियाँ साहब की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, कि हर दौर में कहीं ना कहीं से टेक्नोक्रेट्स आते हैं, काम करते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं चूँकि एक सियासी वर्कर हूँ, अपने 40 साल से अपने तंजीम से वाबस्ता हूँ, बल्कि बानी अरकान में से हूँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लोग बाहर से आते हैं अच्छे एडवाइस तो देते हैं, लेकिन द डे हुकूमत ख़त्म होती है वो अपना ब्रीफकेस उठाते हैं, कोई जर्मनी, कोई लंदन और कोई अमेरिका चला जाता है। तो वो मामला इस तरह नहीं चलते। यह जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ IT की आपने बात की कि हमारे टीम में बिल्कुल तानिया एक टैलेंटेड किस्म के खातून है, और हमारी ख्वाहिश है कि बिल्कुल चीज़ों को, तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी के हवाले से, ब्रॉडबैंड के हवाले से चीज़ों को बेहतर से बेहतर आगे ले जाया जाए। इस सिलसिले में बिल्कुल हमारी मीटिंगें आपस में भी हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि एक आपस में मिल करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमने ये वाज़ह तौर पे कह दिया है कि वो तमाम चीज़ें कोई आउट ऑफ कोर्स नहीं जाएंगी, बल्कि वो तमाम चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ IT के थ्रू आगे की तरफ जाएंगे। ये डिजिटल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम मिल के साथ काम करेंगे। बड़ा डिप्लोमेटिकली आपने जवाब दिया, और बिल्कुल बीच में से अमीन साहब आपने अपने सियासी तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हुए बड़ा जचा तुला जवाब दिया। लेकिन पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान की तकदीर, जिस तरह आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, अब इंडिया को देख लें, बाकी जो ममालिक हैं, अब वो मैच हमने करना है चीज़ है। और वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो मिनिस्ट्री है आपकी क़यादत में भरपूर परफॉर्म करे। चैलेंजेस हैं और यही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक चीज़ है कि जिसके लिए वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अमीन उल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, MQM के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर नेशनल असम्बली और वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम गुफ्तगू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो आज बड़ा फैसला हुआ कि मुशीर इत्तलात को अपने ओहदे से हटा दिया गया, और इसकी वजह बनी एक ऑडियो लीक कुछ अरसे से मार्केट में मौजूद थी, लोगों ने सुनी भी, आज उस पर एक्शन हो गया है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि तहकीकात भी होंगी, लेकिन ये बड़ा फैसला है। और जो इत्तलात की वजारत है, ये चेंजिंग ऑफ हैंड्स उसमें जारी है, और ना सिर्फ ये KP में बल्कि पंजाब में और मरकज़ में भी जो वज़ीर इत्तलात हैं वो मुतवातर के साथ चेंज होते रहे। इसकी क्या वजह है? क्या वज़ारत इत्तलात इतनी मुश्किल चीज़ है कि मैनेज नहीं हो पा रही? और इस पे सारी सूरत हाल में गुफ्तगू भी करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी जावेद इकबाल हमें ज्वाइन करेंगे, और पेशावर से हमारे नुमाइंदा हसन अली भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों हज़रात को प्रोग्राम में खुश आमदीद। आगाज़ गुफ्तगू मैं करूँगा हसन आपसे। हसन, ये अचानक क्या हुआ कि मुशीर इत्तलात को अपने ओहदे से हटा दिया गया? देखिए, इसको खैर अचानक हम इसलिए नहीं कह सकते फवाद साहब के ये ऑडियो जो है ये कुछ दिन पहले से ही वज़ीर आज़म को मौसूल हो चुकी थी। जो हमारी इत्तलात हैं इस ऑडियो के हवाले से न सिर्फ ये वज़ीर आज़म को मौसूल हुई थी, बल्कि वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आला की, उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हुई है। इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है और उसमें उसको ये ऑडियो हवाले की गई। लेकिन आज जो एलानिया बाकायदा जारी किया गया इनको हटाने के लिए, और इसमें बाकायदा कई चीज़ों को वादे भी किया गया, लेकिन कुछ चीज़ों पे पर्दा भी डाले रखा गया है। चूँकि जो भी है तहरीक इंसाफ के साथ वो जुड़े रहे, और इंतहाई अहम होता उनके पास था मुशीर इत्तलात का। काफ लीग से चूँकि आए थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान जो हैं वज़रा, और ख़ास तौर पे दीगर जो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी, खास तौर पे वज़ीर आला के बड़े करीबी, वो इस चीज़ से और इनकी इस तैनाती से वो पहले से ही एतराज़ कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ अब वजह बनी है जिसमें वज़ीर आला को भी मजबूर किया गया है, और उन्होंने बिलाखिर ये सख्त फैसला लिया है। ये अचानक इसलिए भी नहीं है फवाद साहब कि इसमें कई चीज़ें पहले से वज़ीर आला को वाज़ेह कर दी जा चुकी थी। फिर इसमें चूँकि इनके पास इत्तलात की ये मुशीर थे अजमल वज़ीर, इसमें मीडिया के कई हल्के जो हैं वो इनसे काफ़ी नाराज़ भी रहे हैं, क्योंकि राब्ता नहीं हो सकता था इनसे। दीगर कई मसाइल भी जन्म लेते रहे इस तमाम वक्त के दौरान जो ये मुशीर इत्तलात रहे।
कई एक चीजें जो हैं इनके इस ओहदे से इनको हटाने में हसन, जो है, इम्पोर्टेंट बात है, वजह मैं इस पे ज़रा तजिया भी चाहूँगा और ओपिनियन भी चाहूँगा जावेद इकबाल साहब की। जावेद इकबाल साहब, मुशीर इत्तलात यानी गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन एक तरह से जो होता है, उसको हटाना इतना आसान नहीं होता। तो ये जो मूव है इसको आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह अपोजिशन तनकीद कर रही है उस तनाजुर में, या फिर ये कि एहतसाब का घर वाला अमल है कि जी घर से ही स्टार्ट हो रहा है, ये कितना बड़ा फैसला था? ये वाकया बहुत अफसोसनाक वाकया इस वजह से भी है कि इमरान खान साहब ने उन पर बड़ा एतमाद किया था, और ये एतमाद इस बुनियाद पर किया गया था कि वो उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे अहसन तरीके से निभाएंगे। पहले तो उनको साबिका फाटा के हवाले से जिम्मेदारियां दी गई, और उसके बाद जब उनकी परफॉर्मेंस को देखा गया तो फिर उन्हें मुशीर इत्तलात बना दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से अजमल वजीर भी अभी तक की जो इत्तलात हैं मुबैना तौर पर ये जो ऑडियो सामने आई है वो भी मेरे ख्याल में भेड़ चाल चलने लगे, और उसी तरह से मामलात को शायद आगे लेकर गए जिस तरह से बाकी रिवायती लोग भी करते रहे थे मुख्तलिफ जमातों के। तो जनाब वजीर आजम इमरान खान को इस बात से बड़ा शौक पहुंचा है मेरी इत्तलात के मुताबिक, और उन्होंने फौरी तौर पर, चूंकि आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। कुछ अर्सा पहले उन्होंने शाहराम खान तरक़ई और आतिफ खान के हवाले से एक्शन लिया था। अलबत्ता ये एक बात जहन में रखने की है कि अजमल वजीर के खैबर पख्तूनख्वा में उनको ओहदा मिलने के बाद जो सूबाई काबीना थी वो तकरीबन मुनक़सिम रही। अजमल वजीर के हवाले से ये भी इत्तलात थी कि वो एक एक पल की खबर खैबर पख्तूनख्वा की वो इस्लामाबाद को देते थे, जिस पर जो खैबर पख्तूनख्वा के जो काबीना में कुछ अहम वज़रा थे वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे, और उन वज़रा के अंदर आतिफ खान, साबिक वज़ीर आतिफ खान और शाहराम खान भी शामिल हैं। मैं ये समझता हूँ कि बेहतर यही है कि अभी तो ये इल्ज़ामात सामने आए हैं, इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। अगर तो तहक़ीक़ात के नतीजे में वो बेगुनाह साबित होते हैं तो फिर ये मेरे ख्याल में वज़ीर आला महमूद खान की सवाबदीद पे होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सवाबदीद पे होगा कि उन्हें वापस लाते हैं या नहीं लाते। लेकिन मेरा तासुर ये है, मेरा नहीं ख्याल कि अजमल वज़ीर शायद दोबारा काबीना में वापसी मुमकिन बना सकें, क्योंकि देखें इससे पहले आप देख रहे हैं कि आप ही के प्रोग्राम में हमने ये खबर दी थी कि शाहराम खान तरक़ई भी पर तोल रहे हैं, वापस उनकी समरी इत्तलात के मुताबिक गवर्नर हाउस जा चुकी है, वो भी दोबारा वजारत में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में मैनेज करना एक तो मुश्किल हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर थोड़ा सा ये तासुर जरूर पाया जाता है, ये बल्कि बहुत ज्यादा है, ये मरकज में भी है और सूबों के अंदर भी है कि तहरीक इंसाफ के जो अपने चेहरे हैं उनको जी के जो अपने चेहरे वो उन्हें नज़र नहीं आ रहे। अच्छा हसन, इस मामले में अब जो नए नाम आए, कामरान साहब, कामरान बंगश, उनको इजाफी चार्ज दिया गया है, तो कामरान बंगश के हवाले से बताएं, और ये क्या टेम्परेरी है, वक्ती तौर पर है, या फिर ये कंटिन्यू करेंगे, क्या इत्तलात हैं? अगर देखा जाए आज जो कामरान बंगश को इजाफी चार्ज हवाले की है वज़ीर आला ने, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज वाज़ेह कर दूं, अभी तक की जो कारकर्दगी है कामरान बंगश की, चूंकि उनके पास भी बड़ा अहम महकमा है और ये अपने अंदर खुद एक हुकूमत होती है, बल्दियात का महकमा, चूंकि बराह रास्त अवाम के साथ उसका ताल्लुक है, और कई एक शोबे ऐसे हैं जो बराह रास्त अवाम के साथ ताल्लुक रखते हैं और 24 घंटे इसमें सर्विसेज देना पड़ती हैं। कामरान बंगश की अभी तक की जो रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भी अरसाल की गई है, और जो अरकान असेंबली हैं वो भी इनसे काफी मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से। ये तमाम चीजें देखकर वज़ीर आला ने ये कहा जा रहा है कि अहम फैसला किया है और अहम शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इत्तलात की जो ये वजारत है या फिर इसमें मुशीर बनाया जाना, ये अपने अंदर एक अहम ओहदा है। बहुत शुक्रिया आपका हसन, आप हमारे साथ शावर से, और जावेद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार भी हमें तजिया भी दे रहे थे, बात भी हो रही थी। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक बड़ा फ़ैसला, मुशीर इत्तलात को हटाना। अब तहकीकात भी होंगी, लेकिन उसमें जो ऑडियो कॉल है उसमें जिस तरह की बातचीत हुई है, जिस तरह का अंदाज़ अपनाया गया है, अब इसकी तहकीकात तो होनी है, लेकिन फ़ैसले बर वक्त हो चुके हैं। अब अजमल वज़ीर साहब नहीं है, कामरान बंगश साहब को वज़ारत इत्तलात का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। ये तो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल थी। आज के इनसाइट में इतना ही। कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।